نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تصنیف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، تصنیف کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، تصنیف کو آگے پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ بس ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ہوں اور میری تصنیف ہے، میں ہوں اور میرے علم میں میری تصنیف ہے۔ ساری کتابیں منسوخ ہوئیں، سارے انبیاء و رسول جو آئے تھے اپنے وقت کے لیے ہوئے۔ میری تصنیف، میرا بندہ وہ کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و اللہ کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تصنیف ہے۔ جس نے میرے علم کو جاننا ہے وہ میری تصنیف، میری کتاب کو پڑھیں۔ جس نے میرے علم سے فیض حاصل کرنا ہے وہ میرے علم میں جو میری کتاب اللہ کا بندہ ہے اس سے فیض حاصل کریں۔ آپ نے، ہم نے، دنیا والوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ماں باپ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کسی جانور، چرند، پرند کی طرح اڑنا اور چیرنا پھاڑنا آ جاتا ہوں۔ جیسے اس کے ماں باپ ہیں، جو اس کے ماں باپ کی صفات ہیں، جو اس کے ماں باپ کی فطرت ہے، اور جو اس کے ماں باپ کی فطرت میں سونا، کھانا، پینا وغیرہ وغیرہ ہے، جو ماں باپ کو اختیار حاصل ہے، جو ماں باپ کا ایک دن اختیار سے بے اختیار موت پر ہو جانا ہے، سارا کچھ جو ماں باپ کا ہے وہ ماں باپ کی وراثت میں اولاد کا ہوتا ہے۔ ذرا ادھر ادھر بات نہیں ہوتی کہ اللہ نے اپنے حکم میں جو نظام پیدا کیا ہے، حکم میں نظام اللہ کی کتاب ہے، جو کتاب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہی پڑھنے والا باہر جب نظام میں دیکھتا ہے تو وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کتاب ہی ایسی ہے۔ نظاموں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ پروردگار کے علم میں، وہ اللہ کا علم دکھاتی ہیں۔ کہیں فطرت کا علم ہے،
جو اللہ کی کتاب فطرت میں لکھا ہوا ہے، کہیں ہدایت کا علم ہے جو اللہ پروردگار کی کتاب ہدایت میں لکھا ہوا ہے، کہیں اللہ پروردگار کا علم رحمت میں ہے، محبت میں ہے، مائیت میں ہے، جو اللہ نے اپنی کتاب، اپنی تصنیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ دیا ہے۔ جو کوئی کتاب پڑھتا ہے اس کتاب میں اسے جو اللہ کا علم ہوتا ہے باہر وہی نظر آتا ہے۔ من رانی فرال حق کا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پروردگار کی پہلی اور آخری تصنیف کو پڑھا ہے، اسے بھی وہی نظر آتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ امی ابا سے جو اولاد ہے اس میں امی ابا جی کی صفات اپنے آپ ہی آ جاتی ہیں۔ اول ما خلق نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو کتاب تصنیف فرمائی ہے اپنے علم میں، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ پہلی کتابیں جو تصنیف فرمائی گئی ہیں وہ حکم کی کتابیں ہیں، وہ حکم میں انبیاء و رسول ہیں۔ پہلی اور آخری کتاب جو اللہ پروردگار نے ہر ایک کے لیے تصنیف فرمائی ہے، فرشتوں کے لیے بھی وہی کتاب ہے، انبیاء و رسول کے لیے بھی وہی کتاب ہے، اور اللہ پروردگار کے لیے بھی وہی اپنی کتاب ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ جب اپنا ذکر دیکھتا ہے، اپنا علم دیکھتا ہے، اپنی صفات دیکھتا ہے تو اسی کتاب میں دیکھتا ہے کہ وہاں لکھ دیا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی صفات کو دیکھتا ہے تو لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ بھی اللہ کی اس کتاب تصنیف کو دیکھتا ہے، اسے اللہ نظر آ جاتا ہے۔ جب نظام میں فطرت میں کوئی پیدا ہوا ہے تو اس میں اپنے آپ ہی فطرتی نظام، فطرتی باتیں آ جاتی ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علم میں تصنیف فرمائی ہے اس میں اپنے آپ ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا مشاہدہ آ جاتا ہے۔ صفات سے اسے اللہ سبحانہ و تعالی کی حقیقت کا مشاہدہ آ جاتا ہے، رحمت محبت کا مشاہدہ آ جاتا ہے، محبت میں مائیت، وہ اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے اللہ پروردگار کی صفات کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نہیں بولتا۔ اللہ جب دیکھتا ہے اپنی کتاب میں تو اللہ بول رہا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ دیکھتا ہے اس کتاب میں تو وہاں اللہ پروردگار اپنے علم میں بول رہا ہوتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ وہ کی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ آخری اللہ پروردگار کی کتاب ہمارے لیے ہے، اور وہ پہلی کتاب اللہ پروردگار کے لیے اپنی ہے۔ پہلی کتاب اللہ کے لیے وہی ہے کہ اللہ نے وہ تصنیف فرمائی ہے، اور ہمارے لیے وہ آخری کتاب اللہ پروردگار نے اس لیے بتائی ہے کہ نہ پہلی کتابیں رہ گئی ہیں نہ اس کے بعد کوئی کتاب رہ گئی ہے۔ اگر ایک کتاب ہے تو ایک ہی کتاب ہے جو اللہ پروردگار نے خود تصنیف فرمائی ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب یہ اللہ کا بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، یہ ابدی ہے، یہ قدیم ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ قرآن تو وہ ہوا جسے زیادہ سے زیادہ پڑھا گیا، میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اور جب قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، جو حکم میں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، وہ یہاں علی قلبی کا دل پر اتارا گیا، اور پھر آپ نے جب وہ
اپنی زبان مبارک سے اس قرآن کا ذکر فرمایا، وہ قرآن ہو گیا۔ آپ نے بھی وہ پڑھا ہے، آپ نے بھی وہ تلاوت کی ہے۔ آپ نے جو تلاوت کی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں آپ کو لکھا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کو وہاں دیکھا ہے، اللہ کے علم کو دیکھا ہے، اور اللہ پروردگار نے اپنے علم میں اپنے بندے کو دیکھا ہے۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید میں تو ہر جاہل کو شک کیا، وہ تو انکاری ہے، اس کا شک نہیں، وہ تو مانتا ہی نہیں، اسے انکار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہے، یہ تو ان کا ہے، اللہ کا کدھر ہے؟ اسے تو شک ہے، اسے تو بک ہے، وہ تو کتے سے زیادہ بدتر بھونکتا ہے، اس کی بات ایسے ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ کوئی اللہ کے نظام میں شک کر کے دکھائے۔ مشرق جب سورج نکالتا ہے، کوئی شک کر کے دکھائے کہ ایسے نہیں ہوتا۔ نظام میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ علم میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں علم کیا ہے؟ علم اللہ کے پاس ہے، وہاں حکم دیا گیا ہے، پھر وہ ہو کس میں گیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تصنیف ہے، وہ حکم میں نہیں لکھی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم میں تصنیف فرمائی ہے۔ یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، اللہ بھی اسے پڑھتا ہے، اللہ کا بندہ بھی اسے پڑھتا ہے، میں اور آپ تمام ایمان والے اسے پڑھتے ہیں۔ یہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری صفات جاننی ہے تو میری کتاب پڑھو، میں نے وہاں ذکر کر دیا ہے۔ میرا علم جاننا ہے تو میری کتاب پڑھو، وہاں میں نے اپنے علم کا ذکر کر دیا ہے۔ مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو میرے بندے سے ملاقات کرو کہ ملاقات کیسے ہوتی ہے، علم الہی میں ملاقات ہوتی ہے۔ یہ فطری ولادت نہیں ہے، یہ امی ابے جی سے ولادت نہیں ہے، یہ اختیار والی ولادت نہیں ہے کہ جس میں عارضی زندگی میں اختیار ہوتا ہے، موت آ جانے کے بعد اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے کتاب لکھی تو اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے نے کتاب پڑھی تو وہ اللہ ہے۔ کتاب پڑھی، اللہ کا علم ہو گیا۔ آپ تبیین الحقیقت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبیین الحقیقت وہ ہوتا ہے، تبیین الرحمت وہ ہوتا ہے، تبیین المحبت وہ ہوتا ہے، اور تبیین الساتھ والا، مائیت والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ کر بیان کرتا ہے، مشاہدہ کر کے بیان کرتا ہے، ساتھ ہو کر بیان کرتا ہے، رحمت ہو کر بیان کرتا ہے، محبت ہو کر بیان کرتا ہے، حقیقت ہو کر بیان کرتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن اولاد میں صفات ساری کی ساری، بشری تقاضے سارے کے سارے ماں باپ میں جو ہے وہی اولاد میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہے۔ اول ما خلق نوری، اللہ نے اپنی تصنیف جو لکھی ہے، تصنیف میں جو اللہ پروردگار نے اپنا علم ظاہر کیا ہے، جسے معلم بنایا ہے، جسے مزکی بنایا ہے، وہ اسرا بعبدہ کی شان والا ہے۔ سبحان اللہ جی، وہ بے عیب علم میں تصنیف ہے۔ اللہ نے وہاں اپنے آپ کو لکھا ہے۔ تصنیف میں ایسے ہی ہوتا ہے نا،
مصنف کیا لکھتا ہے؟ اپنا علم لکھتا ہے۔ ماں باپ کیا لکھتے ہیں؟ اپنی اولاد لکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی تصنیف جب لکھتا ہے تو کہیں اپنا علم لکھتا ہے، کہیں اپنی وراثت میں اپنی فطرت عادت لکھتا ہے، جو وہ ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ یہ تصنیف کوئی جانتا ہے؟ ہم نے جو تصنیفیں جانی ہیں، امی ابے کی تصنیف نہیں جانی۔ میری اور آپ کی جو بات تحریر میں آ گئی اس کو کہہ دیا یہ فلانے کی تحریر ہے۔ یہ تحریروں والی کتاب، یہ تحریروں والی تصنیف بھی کہیں ہوتی ہے؟ کیا پتہ اس نے جھوٹ لکھا ہو، اپنا آپ بھی نہ اس نے لکھا ہو۔ اور کوئی کہے کہ میں کتاب میں اپنی فطرت کا علم لکھ دوں، اسے تو خود ہی فطرت کا علم نہیں ہوتا۔ ہدایت اللہ نے بھیجی ہوتی ہے، وہ تو اللہ کو علم ہوتا ہے، ہدایت کا علم نہیں ہوتا۔ حقیقت، رحمت، محبت، مائیت کا علم یہ تو ہے ہی اللہ کا، یہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے جو یہ تصنیف پڑھنے کے قابل ہوتا؟ اسے پڑھتا بھی خود اللہ ہے، پڑھاتا بھی خود اللہ ہے، بتاتا بھی خود اللہ ہے۔ یہی تو بات ہے کہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، یہ اللہ کا بندہ ہے یا میں ہوں؟ میں نے تصنیم میں اللہ کے بندے کو لکھ دیا ہے، اب وہ تصنیم میری ہے، اللہ نہیں ہے۔ علم وہاں میرا ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تعلیم تزکیہ وہاں میرا ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ کرے گا یہ کون؟ میرا بندہ کرے گا۔ کس میں کرے گا؟ علم میں کرے گا۔ وہ میرا علم ہے، وہ تصنیف نہیں، وہ میرا علم ہے۔ علم کیا ہے؟ تصنیف ہے۔ تصنیف کیا؟ اللہ کا علم ہے، اللہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی تصنیف ہے، وہ اللہ نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ صفات اس میں حلول نہیں اللہ کی کر گئی، وہ مشاہد ہے، اللہ کی صفات کو دیکھنے کے قابل ہے، اور کوئی اللہ پاک کو دیکھنے کے قابل نہیں۔ کسی میں وہ آنکھ ہی نہیں ہے، وہ تو آنکھ علم ہے۔ کسی میں وہ کان ہی نہیں ہے، وہ کان تو علم ہے۔ کسی میں وہ زبان ہی نہیں ہے، وہ زبان تو وہی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی تصنیف ہو سکے؟ یہ تو ایک اللہ کی تصنیف، اللہ کا بندہ ہے۔ بولتا ہے تو اللہ کو دیکھتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کا سننا سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ کا دیکھنا دیکھتا ہے، ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ لیکن مشاہد ہے، اللہ کی صفات دیکھتا ہے۔ یہی وہ بات اللہ نے بتائی ہے کہ سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ، یہ تصنیم میری ہے، میں نے اپنے علم میں لکھی ہے۔ جو یہ سنتا ہے مجھے سن کر سنتا ہے، جو یہ بولتا ہے مجھے بولتا دیکھ کر بولتا ہے۔ کدھر؟ علی قلبی کا، تیرے دل پر میں نے وہی نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن تیری طرف سے آیا ہے، قرآن تیری طرف سے آیا ہے، اور تو میری طرف سے آیا ہے۔ فرق ہے نا؟ اور تو میری طرف سے آیا ہے، تو میری تصنیف ہے، تو اس قابل ہے کہ تو میرا حکم جو ہے، میری ہدایت جو ہے، میری رحمت جو ہے، میری محبت جو ہے، میرا مشاہدہ جو ہے، اس کی تعلیم کرنے کے قابل ہے، اور کوئی قابل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن تیری طرف بھیجا ہے، اس لیے پہلے میں نے تجھے اپنی تصنیف بنایا ہے، اپنے علم میں تجھے میں نے اپنا بندہ بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اول ما خلق نوری، ماں باپ سے جو تخلیق ہوئی ہے اس میں ماں باپ کی صفات ہیں، اور جو اللہ پروردگار کے علم سے تخلیق نوری ہوئی ہے، اللہ کا علم بھی قدیم ہے اور اللہ کا بندہ یہ بھی قدیم ہے۔ جو یہ تخلیق اللہ کا بندہ ہوا ہے، یہ اللہ کی صفات ہمہ وقت ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ طور بھی ہے اللہ کا، یہ پہاڑ بھی ہے اللہ کا، یہ گھر بھی ہے اللہ کا، ظاہر بھی کرتا ہے۔
دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، سارا کچھ کرنے کے اس لیے قابل ہے کہ اللہ پروردگار کی بہت ساری صفات ہیں۔ ایک صفت اللہ کی علم بھی ہے، یہ علم ہے جو اللہ کی باقی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ معلم ہے جو اللہ پاک کی ساری صفات کو ظاہر کرتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ ہم کتابوں سے بے کتاب ہو گئے ہیں، ساری کتابیں منسوخ کر دی گئی۔ جب اللہ نے اپنی کتابیں منسوخ کر دی ہیں، میری اور تیری کتابوں کا کیا ذکر؟ اور جسے ان باتوں کا نہیں پتہ، اسے کیا پتہ کہ اختیار یہ کیوں دیا گیا ہے۔ آج اختیار ہے ہمیں اللہ کے بندے کی صحبت کرنے کا، آج اختیار ہے عورت کو جب وہ اپنے میاں کی بیوی ہے اس کے پاس آنے جانے کا، جب بیوی بیوی نہیں رہ جاتی اور جب کسی پر موت طاری ہو جاتی ہے اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اختیار تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ عارضی زندگی میں بندہ اللہ کے بندے کے پاس آنے جانے والا ہو جائے، اور بیوی کو اللہ پروردگار نے بیوی ہونے کا اختیار اس لیے دیا ہے کہ موت سے پہلے وہ اپنے شوہر کے پاس آنے جانے والی رہیں۔ جب موت آ کر اختیار ختم کر دیتی ہے اس کے پاس، ہمارے پاس اور آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ جو اللہ نے کتاب موت تصنیف فرمائی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب اللہ پروردگار نے اپنا بندہ تصنیف فرمایا ہے، جو اللہ کے بندے سے کتاب ہے وہ قیامت تک قائم رہتی ہے، قرآن مجید۔ اور جو اللہ کے بندے سے اللہ کا بندہ تصنیف ہے، جیسے اللہ کا بندہ خود ہمیشہ کے لیے اللہ کی تصنیف رہتا ہے، اللہ کے بندے سے جو تصنیف ہے وہ بھی ویسی رہتی ہے جیسے ماں باپ سے اولاد ہوئی ہے تو اس میں ساری فطری چیزیں، ماں باپ کی ساری چیزیں اس میں موجود رہتی ہیں۔ اگر وہ قیامت تک رہتا ہے تو ماں باپ کی ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور جب یہ اللہ کا بندہ جب تک رہتا ہے ظاہری اسوہ حسنہ قرآن مجید ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ اللہ کے نبی کا کیا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، قیامت تک بھی رہتا ہے تو اسوہ حسنہ قرآن مجید ہوتا ہے، اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ وہ اللہ کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا علم تصنیف میں ہوتا ہے، تصنیف یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور اس تصنیف کو اللہ پروردگار نے جب لکھا ہوتا ہے تو وہ علم میں لکھا ہوتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی علم میں لکھا ہوتا ہے، ادھر بھی علم الہی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی تصنیف میں بھی علم الہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اول ما خلق نور، پہلی کتابیں ساری کی ساری اللہ نے منسوخ کر دی۔ میری اور تیری کتاب کی کیا بات ہے؟ وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ اب ساری کتابیں ایک ہی کتاب اللہ پروردگار کے بندے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے بندے کی حمد و ثنا بتاتی ہیں۔ پہلے نبیوں نے بھی اللہ کی تصنیف، اللہ کا بندہ، اس کا پتہ بتایا، اور اس کے بعد نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں نے بھی اللہ پروردگار کے بندے کا پتہ بتایا۔ جب بندے کا پتہ بتایا تو قرآن مجید تھا، اور جب حقیقت، رحمت، محبت کا پتہ بتایا تو اللہ کا بندہ معلم، مزکی، علم الہی کے ساتھ اللہ کے ساتھ تھا۔ پہلی کتابوں کو ماننا ایمان نہیں رہا، تصدیق کرنا یہ ایمان ہے، ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ ان کتابوں کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ماننا بڑا ضروری ہے کہ وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ بندے بھی سارے جو اپنے وقت میں آئے تھے وہ بے وقت نہیں رہے، وقت میں رہے۔ پہلے نبی رسول جو اللہ
کی طرف سے آئے تھے، اپنے وقت کے لیے آئے تھے، اور آئے کس کے لیے تھے؟ اللہ پروردگار کے بندے کے لیے آئے تھے۔ ان سے وعدہ پہلے لے لیا گیا تھا کہ میرا بندہ، میری تصنیف تم میں آئے گی، تم اس کی اتباع کرو گے، اس کو مانو گے، اس کی تصدیق کرو گے، اس کا اقرار کرو گے۔ سب نے کہا بے شک اللہ پروردگار ہم ایسے ہی کریں گے۔ انہیں جو اختیار ملا تھا موت تک، یہی اختیار ملا تھا کہ میرے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا، ان کا ذکر کرتے رہنا، کہ وہ رفعنا اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر میں نے بلند کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے بیان کرتا ہے، وہ مجھے سنتا ہے بیان کرتا ہے، وہ مجھ سے بولتا ہے بیان کرتا ہے، اور بتاتا ہے من رانی فرعون کا، آؤ مجھے دیکھو۔ حکم دیا فتابعونی، کتابیں نہیں، اختیار میں میاں بیوی نہیں، اختیار میں تیرا جانا جینا نہیں، اختیار جو میں نے تمہیں دیا ہے، مختار کل جو اللہ کا بندہ ہے اس کی طرف دھیان کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جو اس کی طرف دھیان کر گیا وہ پا گیا۔ اس میں وہی صفات خدا بندی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے طور پر کوئی اللہ کی تجلی دیکھتا ہے، اب وہ اپنے باطن میں، جس طرح اللہ کے نبی نے اپنے اللہ کو دیکھا، وہ اپنے باطن میں اپنے اللہ پروردگار کی صفات، اللہ پروردگار کا علم، یہ سارا ظاہر ہوتے دیکھتا ہے۔ اور ظاہر باطن میں علم اللہ کا ہوتا ہے، زبان یہاں پر آ جاتا ہے، بتایا پھر کیا جاتا ہے؟ جو اللہ کا علم باطن میں آیا ہوتا ہے، جو اللہ نے باطن میں ڈالا ہوتا ہے، وہی پھر مخلوق کو وہ بتاتا ہے۔ وہ کب کہتا ہے میں اللہ ہوں؟ اللہ کا علم بھی تو اللہ ہی ہے۔ طور کب کہتا ہے کہ میں تجلی ہوں؟ طور پر تو تجلی اللہ نے ڈالی ہے، کوئی دیکھ سکا، کوئی نہیں دیکھ سکا، وہ تو تجلی نہیں دیکھ سکا۔ ادھر تو بات اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب کی بات ہو رہی، جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ دشمن بھی کہتا الامین ہے، ابو جہل بھی کہتا صادق ہے، شک کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو بیچ میں بیٹھ کر اپنا شک دور کر لے۔ قرآن مجید میں سے شک کیسے کوئی دور کرے گا؟ جب تک چلتا پھرتا بولتا قرآن نہ کسی کو مل جائے، اللہ کا بندہ نہ مل جائے، وہ تو شک اس کا دور کر دے گا۔ ضرورت تو اللہ کے بندے کی تھی۔ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہارے اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس احسان میں اپنا بندہ دیا ہے، اس احسان میں اپنا آپ دیا ہے، اس احسان میں اپنا ساتھ دیا ہے، اس احسان میں ابدی زندگی دی ہے، اس احسان میں جنت سے بڑھ کر اللہ پروردگار نے اپنی جنت بخشی ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آج تو واپس لوٹا، یہ واپس لوٹ کر کیا چیز جاتی ہے؟ جو روح کو اللہ نے جان دی ہوتی ہے، یہ جان سخی ہو کر، یہ جان ابدی ہو کر، یہ جان محبوب کے ساتھ میں ہو کر، اللہ کے بندے کے ساتھ میں ہو کر واپس لوٹتی ہے۔ بلایا کس کو جاتا ہے؟ روح کو بلایا جاتا ہے۔ روح کے ساتھ کون جاتا ہے؟ جو روح کو جان دی ہوتی ہے وہ واپس لوٹتی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اے ارواح ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ ارواح جتنی اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کا امر ہے، نوری ہیں یہ ساری کی ساری۔ تو بھی اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، اور تجھے میں نے جو جان دی ہے وہ بھی تیرے ساتھ وہاں داخل ہو جائے، تیرے ساتھ وہاں داخل ہو۔ اور اگر کسی کو جان ملی اور وہ جان روح سے محبت نہیں کرتی، وہ جس سے محبت کرتی ہے شیطان کے حواری پجاری ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ میرے عمل جاتے ہیں جو میں نے ہاتھ سے کمائے ہوتے ہیں، وہ عذاب ہوتا ہے، اور جو میں نے اللہ سے عطا میں پائے ہوتے ہیں ان پر کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ میں نے اللہ سے پایا ہے، اللہ کے بندے سے حکم میں نے اللہ سے پایا ہے، حکم کی تعلیم میں نے اللہ کے بندے سے پائی ہے، تعلیم میں حکم علم تقوی پرہیزگاری یہ میں نے اللہ کے بندے سے پایا ہے۔
اور جب مجھے اللہ نے اپنا بندہ دیا اور اللہ کے بندے نے مجھے اللہ کا بندہ بنا دیا تو صفات اللہ کی ہیں، ظاہر اللہ کے بندے پر ہوتی ہیں، علم اللہ کا ہے، ظاہر اللہ کے بندے پر ہوتا ہے، علم اللہ کا ہے، بولتا اللہ کا بندہ ہے، دیکھا اس نے اللہ کو ہوتا ہے، دکھاتا یہ اللہ کو ہے۔ کیسے نہیں ہوتا؟ امی ابا سے جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ویسے نہیں ہوتی جیسے ماں باپ ہوتے، لیکن اولاد ماں باپ تو نہیں نہ ہوتی، کیونکہ کبھی یہ اولاد جڑی ہے وہی ماں باپ، وہ اپنی اولاد کے ماں باپ ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب صحابہ کے تو مصنف ہیں جو آپ نے اللہ کے علم میں لکھی ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ صحابہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے بندے کی کتاب ہے، اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے علم میں لکھی ہے، تب ہی تو یہ اللہ کا بندہ اللہ کے علم میں آگے کتابیں لکھتا ہے۔ کسی اللہ کا علم حاصل ہے، قیامت تک اللہ کے بندے سے جو تصنیف ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سارے اللہ کے بندے ہو گئے، سارے اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کا بندہ وہی ہے جسے اللہ کے بندے نے تصنیف فرمایا ہے، اور وہ آگے اللہ کا بندہ جس طرح خود تصنیف ہوا ہے وہ بھی فتح بیونی کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں، ساری کی ساری وہ باتیں جو اس کے ساتھ ہوئی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ ساری باتوں میں اسے اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ اختیار تو موت تک ہے نا۔ آج جس نے ان کتابوں کی تعلیم میں پڑھ کر اپنے اختیار کو اللہ کے بندے کے پاس جانے کا اختیار یہ نہ اختیار کیا، یہ مارا گیا۔ وہ بھائی پہلی کتابیں اللہ کی منسوخ ہو گئی ہیں، اور آج تو میری اور تیری لکھی کتابوں سے تعلیم لے کر علم الہی کا وارث ہونا چاہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سب سے بڑا دھوکہ شاگردوں کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے استاد جو پڑھاتا ہے اس کو علم جان لیا ہے، اور استادوں کو سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تصنیف جان لیا ہے کہ یہی میری کتاب جو ہے، یہ جو تصنیف ہوئی ہے یہ میرے بچوں کے لیے ہے۔ اسے کیا پتہ یہ تصنیف نہیں ہے، اللہ پروردگار نے اپنی کتابیں بھیجی تھی وہ منسوخ کر دی، تیری میری کتابوں کی طرف رجوع کروانا یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ ایک ہی اللہ کی تصنیف ہے، جو اس تصنیف سے تصنیف ہوتا ہے، یہ دوسری تصنیف اللہ کے بندے سے ہے۔ ایک ہی تصنیف ہے، اور جو اس تصنیف سے آگے تصنیف ہوتا ہے یہ تصنیف ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی فتح بیونی کو جانتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ فتح بیونی کہا گیا ہے، فتح بیون القرآن نہیں کہا گیا۔ قرآن تو بعد میں آیا، پہلے اللہ کے بندے نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے، جو اللہ بولا ہے، اللہ کا بندہ وہی بولا ہے، وہ قرآن ہو گیا۔ میرے تیرے پاس تو قرآن نہیں نہ آیا، اللہ نے قرآن جو بھیجا ہے اس کی طرف بھیجا ہے نا، جو اللہ پروردگار کی علمی تصنیف ہے وہی قرآن پڑھا سکتا تھا، وہی قرآن کی تعلیم دے سکتا تھا، دوسرا تو دے ہی نہیں سکتا۔ جسے اللہ کا بندہ ملا ہے اسے دین ملا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین والحقنا بعبادک الصالحین فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پورا قرآن مجید کھول کے دیکھ لو، ھدی للمتقین آیا ہے۔ یہ زندگی ہے جو عارضی نہیں، یہ زندگی ہے جو ابدی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں، یہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔ یہ محبت ہے، اور جب تک کوئی یہ نہیں جانتا اسے بیچارے کو کیا پتہ، شک میں پڑا ہوا ہے، اسے شک ملا ہے، لا ریبہ، شک سے نکلنا نہیں ملا۔ جاگتے کوئی بات حق کی بتا دیتا ہے تو اس کا شک نکل جاتا ہے،
کھاتے پیتے کوئی حق کی بات بتا دیتا ہے، اس کا شک نکل جاتا ہے۔ یہ کیا سچ نکلا ہے؟ اسے سچ ملا ہے، اسے سچ ملا ہے۔ سچ سے وہ کس کی طرف جائے گا؟ جس کی طرف پہلی کتابیں اور پہلے نبی رسول گئے، وہ حق ہے۔ من رانی فراد حق کا، اسے حق ملا ہے۔ سچ فطری ہوتا ہے، وہ یہ جان گیا ہے کہ ماں باپ سے جو اولاد ہوتی ہے اس میں ماں باپ کی خصلتیں، عادتیں اور فطرت پیدا ہوتی ہیں۔ سچ جان گیا ہے۔ اب حق اسے کون دے گا؟ حق اسے اللہ دکھانے والا اللہ دکھا کر دے گا، اللہ سے بولنے والا اللہ سے بلوا کے دے گا، اللہ کے ساتھ رہنے والا اللہ کے ساتھ رکھوا کے دے گا۔ وہ اللہ کا بندہ دیتا اور کوئی نہیں دینے کے قابل، وہ لے کیسے لے گا؟ کدھر سے لے لے گا؟ اللہ کے بندے کا ساتھ ہے، جب کسی کو ملتا ہے اسے سارا ساتھ اللہ کا ملتا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ کدھر اللہ کو لینے چلا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ تو نہیں ہے، لیکن دیتا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دیتا کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ اگر اللہ کا بندہ اللہ نہیں دیتا تو کون اللہ دیتا ہے؟ کہے نہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کا حکم آیا ہے کہ کیا کرو؟ اپنے آپ کو ڈراؤ، اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، میرے بندے ہو جاؤ سارے کے سارے۔ یہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے بھائی بھائی ہے جو کہ خونی رشتہ ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھائی بھائی ہے جو اللہ بھائی بھائی بناتا ہے۔ یہ تو بہت اونچا بھائی بھائی ہے، یہ امی ابے نے تھوڑی بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے بندے نے بنایا۔ مکہ میں بنا دیا، مدینہ میں دکھا دیا، اخوت آپس میں بھائی بھائی اللہ کے نبی نے بنا کے دکھا دیا۔ اختیار اس دن ختم ہو جاتا ہے جس دن کسی پر موت آ جاتی ہے، اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اختیار ختم ہوا ہے، یار تو ختم نہیں نہ ہوا، یار تو ختم نہیں نہ ہوا، اختیار ختم ہوا ہے۔ اور جنہیں یار ملا ہے، جس سے محبت ملی ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ صحابہ اکرام کو جس دن یہ بات پہنچی تھی اس دن ان کے لیے عید سے بڑھ کر عید تھی، عید سے بڑھ کر ان کے لیے عید تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے، کھانا آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کھا رہے ہوتے ہیں، پانی آپ کے ساتھ ہوتا، آپ پی رہے ہوتے ہیں، دوست آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو ہنسانے اور منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کرے وہ عاشق، اس کے دل میں اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کا دھیان ہی نہیں اس سے جاتا۔ ایسی ہے جیسے سخت گرمی کے موسم میں سخت پیاس لگی ہو، پانی کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے اور کہیں طرف جاتا ہی نہیں۔ یہاں موت تھوڑی آتی ہے، یہاں موت تھوڑی آتی ہے، یہاں تو یہ اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کے بندے اور اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ موت کدھر آتی؟ موت بما کا سبت ایدیہم کے اندر ہے کہ جان جو روح کو ملی ہوتی ہے وہ جان روح کے ساتھ واصل نہیں ہوتی، محبت نہیں کرتی، تو جان ادھر چلی جاتی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا داروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، شیطان کی خواہش کی پیروی میں ہوتی ہے، شیطان کے ساتھ چلی جاتی ہے، وہ جدھر اس کی جان کا رجحان میلان ہوتا ہے ادھر چلی جاتی ہے۔ ایسی ہے جیسے جدھر خیال بندے کا ہوتا ہے وہ ادھر خیال میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ جان کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک دھیان ہی ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا امر ہے۔ جان کو تو اختیار ملا ہے، روح کو تھوڑی اختیار ملا ہے، روح کو تو یار ملا ہے، وہ تو اللہ کی بندی ہے، وہ تو اللہ کا امر ہے۔ یہ اللہ کا تھوڑا بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، تھوڑا نہیں بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن اختیار استعمال کرو نا، اختیار استعمال کرو نا۔ ایک ہی اختیار ہے میرے اور آپ کے پاس، ایک ہی اختیار ہے بیوی کے پاس،
بیوی شوہر کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کر سکتی. جب جانا ہے تو اپنے شوہر کے پاس جانا ہے. مجھے ایک ہی اختیار حاصل ہے، جب جانا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کی تصنیف کی طرف جانا. وما توفیقی الا باللہ.